کا جو ہے وہ موقف بھی دیا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو کسی ایک آیت کی جو تفسیر ہے، مختصر تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ہر طرح کے جو ہے وہ خیالات، کیونکہ اس میں تمام لوگوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، تو اس میں بھی جو لوگ زیادہ ڈیپتھ میں جانا چاہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے. اس جو کتاب ہے دا اسٹڈی قرآن، اس کے آخر میں بھی انہوں نے ایک انڈیکس بنایا ہے، اور اس انڈیکس میں انہوں نے وہی جو سبجیکٹ وائز ان کو لکھا ہے، اور آگے وہ حوالہ جات، صفحہ جات دے دیے سورہ اور سورہ کی آیت نمبر کے. اگر آپ کسی خاص اسپیسیفک، فار ایگزامپل اگر آپ آدم کے بارے میں دیکھنا چاہیں گے تو قرآن کی کون کون سی سورہ اور کون کون سی آیت اس کے حوالے سے ہے. تو دا اسٹڈی قرآن بھی ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے جو قرآن حکیم کو سبجیکٹس کے اعتبار سے جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم 11 سال سے اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کے تحت جو قرآن حکیم کو سبجیکٹ وائز پڑھ رہے ہیں کہ ایک ہم موضوع متعین کر لیتے ہیں، اس موضوع کی تمام آیات کو ایک ہی نشست میں پڑھتے ہیں، اس سے اس موضوع کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن حکیم کو اس طرح سے ہی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہی پڑھنے سے قرآن حکیم کے جو مضامین ہیں وہ ذہن میں واضح ہوتے جاتے ہیں. اور اس کا خود قرآن حکیم نے 4 مرتبہ جو حوالہ دیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات جو ہیں ان کو جب ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کچھ آیات ہیں کہ وہ ترجمہ پڑھنے سے بھی دقت پیش آتی ہے، وہ اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں. یہ خود قرآن حکیم نے جو اس سورہ آل عمران کی آیت 7 جو ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک آیات وہ ہیں جن کو آیات محکمات کہا گیا ہے، جس کو قرآن نے اصل کتاب کہا ہے، یعنی وہ کمانڈز ہیں، وہ جو آپ کوئی بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، عبادات ہے، وہ روزمرہ کی وہ ساری آیات جو ہیں ان کو آیات محکمات کہا گیا ہے. ان کے وہی معنی ہیں جو وہاں پہ ہیں، ان کے حقیقی معنی ہی لیے گئے ہیں. اور ان آیات محکمات کو آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، آیات محکمات کا ترجمہ بالکل اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا. تھوڑا بہت جو ہے وہ لکھنے کے انداز سے یا ادبی لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مفہوم بالکل واضح ہے، وہ آسان ہے، وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے. جیسے حلال حرام کی آیات ہیں، پردہ کی آیات ہیں، زکوٰۃ کی آیات ہیں. تو یہ ہے آیات محکمات. ان کی تعداد قرآن حکیم میں 600 سے 800 تک ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ابن عربی جو ہے انہوں نے ایک کتاب اس بارے میں لکھی ہے جس میں وہ تمام آیات انہوں نے جمع کی ہیں جو آیات محکمات ہیں. ایک عام آدمی کو آیات محکمات کی ہی ضرورت ہوتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں قرآن حکیم کے احکامات کے مطابق کس طرح سے وہ زندگی بسر کرے، اور یہ قرآن حکیم کو کہتا ہے کہ یہ اصلی کتاب ہے. لیکن دوسری آیات ہیں جن کو آیات متشابہات قرآن حکیم نے کہا ہے. یہ وہ آیات ہیں جس میں قرآن نے تشبیہ، استعارہ کے انداز میں جو ہے وہ چیزیں واضح کی ہیں، جیسے کائنات کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسے وہ چیزیں جو ہمارے آنے والی زندگی کے بارے میں جنت، دوزخ ہے، جس کو قرآن حکیم نے مثالوں سے واضح کیا ہے. اب اس میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں ظاہر ہے جو انسانی علم ترقی کرتا جائے گا، جو اس کو ترجمہ کرنے والا جو مفسر ہے اس کا اپنا علم کتنا ہے، اس کی اگر کسی خاص اسپیسیفک علم میں زیادہ اگر اس کی مہارت ہوگی، مثلا اگر وہ زراعت میں اس کی زیادہ مہارت ہوگی تو وہ جو آیات اس بارے میں تشبیہ استعارے ان کو زیادہ بہتر بیان کر سکے گا. لیکن اگر کوئی ماہر معیشت ہے تو شاید وہ ان آیات کو اس طرح سے بہتر طرح سے بیان کر سکے. تو ان کو آیات متشابہات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے حقیقی معنی نہیں لیے جاتے. جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ تمہاری نکاح کے ضمن میں سورہ نساء میں کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو وہاں ماں وہ حقیقی معنوں میں ہی ہے اور وہ آیات محکمات میں آ رہا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ ام الکتاب کہا گیا ہے تو ام الکتاب سے مراد جنم دینے والی ماں نہیں ہے، یہ تشبیہ کا انداز ہے. جیسے خدا کے عرش کے بارے میں کہا گیا ہے تو عرش یا تخت کے بارے میں یہ نہیں کوئی اس طرح کا واقعی ایک لکڑی کا ایک خاص یا کسی قسم کا تخت ہے جس پہ خدا جو ہے وہ براجمان ہے، بلکہ عرش سے مراد خدا کا اقتدار اعلیٰ ہے، پوری کائنات پہ کنٹرول ہے. اب ان آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان آیات کو پڑھنے میں ہمیں دقت آ سکتی ہے پیش. اس کے لیے ہم مختلف کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اہل علم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو ہمیں زیادہ بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جس کو زندگی کی اپنی گاڑی کو رواں رکھنے کے لیے اور خدا کے احکامات کے مطابق چلنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے
کرنے کے لیے آیات محکمات کی ضرورت ہے. ہماری زیادہ توجہ اسی طرف ہونی چاہیے. ہم پورے قرآن کو سمجھیں پڑھیں لیکن عمل کے لیے جو آیات محکمات ہے یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس ماہ میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تھا لیکن جو ہم نے اس ماہ میں اپنے آپ کو قرآن اور عبادات کی طرف رجوع کیا ہے یہ تعلق ہمارے 11 مہینے رہنا چاہیے. رمضان کا مقصد یہ تھا کہ 1 مہینہ میں ہم وہ ٹریننگ حاصل کریں اور وہ جو ٹریننگ 1 مہینہ ہم حاصل کر لیں اس کا جو اطلاق ہے آئندہ آنے والی جو ہے وہ 11 مہینوں میں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور اگر آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ اس سے اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو پیش کریں گے. اگر آپ کو اس کا یہ سلسلہ پسند آئے تو ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور ہمارے اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.